السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر بنو کینٹ پر حملہ کیا، پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ہیلتھ سینٹر پر حملہ کیا۔ یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، ان کا موٹیو کیا ہے، یہ ہماری ملکی سالمیت کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں، اور جو آگے جا کر ان کا موٹیو ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی سرمایہ کاری کی خبریں آنے لگتی ہیں تو یہ دہشت گرد سرگرم کیوں ہوتے ہیں، یہ کس کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، افغانستان کی حکومت نے انہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے، کیا وہ اس سارے کام میں شامل ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ جو سابق صدر ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ اب صدارتی امیدوار ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور قاتلانہ حملے کے بعد جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی وہ وائٹ واش کریں گے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حملہ پہلے تو باتیں کچھ اور ہو رہی تھیں، اور حملہ پھر کس نوجوان نے کیا، کیوں کیا، اور ایسے جو عناصر ہیں امریکہ میں اس کو پنپنے کی باتیں امریکہ ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کی کرتا ہے، لیکن ایسی پرائیویٹ آرمیز بھی امریکہ میں موجود ہیں جس کی بنا پر وہاں پر وائلنس کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اور ہوتی بھی ہے، جیسے آپ کو یاد ہے واشنگٹن ہل میں بھی ہوئی۔ اور صدر جو بائیڈن کا جو تازہ بیان ہے، لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی پارٹی کی سن لی ہے اور وہ شاید وڈرا کر جائیں صدارتی الیکشن سے اور کوئی نیا امیدوار آ جائے۔ اس پر بات چیت کریں گے۔ پھر تیسرا ہے بلکہ بنگلہ دیش میں جو سرکاری ملازمتوں کے کوٹے پر جو فسادات ہوئے ہیں، اور جناب وہاں کی حکومت نے ایک نیا حل نکالا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان پر اپنی پارٹی کے گنڈے چھوڑے، اور پھر وہاں پر میرا خیال ہے 5 جو ہیں لوگ وہ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایک نیا حل انہوں نے نکالا تھا، اس پر بات کریں گے کہ وہاں کیا معاملہ ہے۔ اور انڈیا میں مساجد پر حملے، اور ساتھ ہی ایک طرف تو یہ مساجد پر حملے کر کے ایک یہ ہندوتوا کا مسالہ بیچا جاتا ہے جو کہ انتخابات میں پوری طرح بک بھی نہیں سکا، اور انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو بے روزگاری ہے، انڈیا ان میں ٹاپ پر ہے، 30% بے روزگاری ہے وہاں پر، جو گلوبلی جس میں انڈیا سب سے آگے ہے۔ تو اس پر بات چیت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ابھی ہم نے خبر دیکھی، کل کی خبر ہے کہ سنگاپور میں 6 لوگ جو ہیں نا وہ ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے، اور بعد میں ان کے جو ٹیسٹ ہوئے اس سے پتہ چلا کہ ان کو سائنائڈ زہر دیا گیا۔ تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو موساد کا جو ہے نا وہ لگتا ہے معاملہ، کبھی تو یہ نہیں ابھی کوئی کنفرم نہیں ہوا، لیکن موساد نے اس طرح بہت سارے اپنے مخالفین کو جو فلسطین کی آزادی کے لیے کام کرتے تھے ان کو ان تمام سالوں میں 1948 سے لے کر 1949 سے لے کر، کیونکہ 1949 میں بنی ہے موساد، تو وہ قتل کرتی آئی ہے۔ 2018 سے لے کر 7 اکتوبر 2023 تک موساد 2700 فلسطینی شہید کر چکی تھی اسی اسیسینیشن کی کاروائیوں میں۔ تو اس پر ہم بات چیت کریں گے کہ وہ کیا کام کرتی ہے اور کس طرح کرتی ہے، اور اس میں ہم اسپیسیفکلی یاسر عرفات کے خاص ذکر کریں گے، ان کا جو قتل ہوا تھا اور وہ اپروو ہو گیا ہے، اور اس طرح ہم آنے والے دنوں میں بھی کوشش کریں گے کہ جو فلسطینی لیڈر جس طرح انہیں موساد نے راستے سے ہٹایا، تو ہم یہ ایک دلچسپ سیریز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب خالد فاروقی صاحب ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ شکریہ۔ بنو کینٹ پر سر دہشت گردوں کا پھر سے حملہ، جی ہاں، بنو کینٹ پر تو حملہ یعنی کہ دہشت گردوں کا پھر سے پاکستانی سالمیت پر حملہ، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی وہ ہیلتھ سینٹر، پیغام ان کا واضح ہے کہ بھی ہیلتھ سینٹر بھی، وہ خواتین بھی اس میں ان پر بھی فائرنگ کی گئی، وہ بھی شہید ہوئیں، جی ہاں، اور مکمل جہالت کا میسج۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے افغان جو سفارت خانہ ہے اس کے میرے خیال ڈپٹی ناظم الامور کو طلب بھی کیا، ہمارے وزارت خارجہ کے دفتر میں طلب کیا گیا، لیکن ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہمارا ٹریٹمنٹ کیا ہے، ریزالو کیا ہے، یہ تو وہاں پر وہ جو ہمارا احتجاج ہے کہ جس دہشت گرد گروپ نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اس کا سربراہ افغانستان میں بیٹھا ہے۔ دیکھیے توصیف صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو پہلی بار اس ایشو کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، جی، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہر چند روز کے بعد مجھے نہیں کوئی ایسا پروگرام یاد پڑتا کہ ہم نے جب بھی یہاں بیٹھ کے جی پروگرام بالکل، کیا اس دوران کو واقعہ نہیں وہاں پہ ہوا،
اور جس تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں، اتنے بھیانک ہیں کہ دنیا میں آپ مثال لے لیں، پوری دنیا میں کسی ایک جگہ پہ کسی ایک کنٹری کو اتنا بڑا نقصان کسی ایک ملک کی وجہ سے یہ برداشت نہیں کرنا پڑ رہا۔ کوئی ایک دنیا کا ملک، کسی کی مثال لے لیں، کوئی ملک ایسی صورتحال کو برداشت کر ہی نہیں پاتا، کر سکتا ہی نہیں، اس کی سالمیت اجازت نہیں دیتی، اس کی جو ایک ہے نا جو نیشنل سیکورٹی کا اپریٹس ہی اجازت نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں دیتا۔ پرابلم پاکستان کا بہت گہرا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے 30 سال تک انہی افغانوں کی، انہی لوگوں کی جنگ لڑی ہے۔ ہم نے ان کی سالمیت کے لیے، ہم نے ان کی آزادی کے لیے، ہم نے ان کو دنیا میں ایک باعزت اور باوقار قوم، آزاد قوم کے طور پر ہم پورٹرے کرتے رہے ہیں، پورٹرے کرتے رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، اور اب بھی کیا ہوا ہے کہ ابھی لیٹسٹ 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، لاسٹ ویک بلکہ یوں سمجھ لیں، جو دوحہ کانفرنس ہوئی، وہاں بھی پاکستان نے ان کا کیس پلیٹ کیا ہے کہ بھائی ان کو ان کی جو ڈیو رسپیکٹ اور ان کے رائٹس ہیں وہ دیے جائیں۔ ہم ان کے فنڈز کے لیے وکالت کرتے رہے ہیں کہ بھائی ان کے پیسے اتنے تھے، وہ آپ ان کے پیسے دیں۔ وہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوں گے، ہمیں ویسے کیا ضرورت کیا ہے؟ ویسے یو این کی رپورٹ میں بھی انہوں نے تو دیکھیے نا، رپورٹ نے صاف واضح کہا ہے کہ یہ ان کی مکمل مدد حاصل ہے ٹی ٹی پی کو اور القاعدہ کو، یہ جو حکومت بیٹھی ہے افغان حکومت جو ہے، بالکل ایسے، اور یو این کی رپورٹ یہ بھی دوحہ کانفرنس کے ساتھ ہی آئی ہے، اس کے ساتھ، اور یہ فنڈنگ کرتے ہیں اور کلیئر ہو گئی ہر بات، اور ہر چیز کلیئر ہو گئی۔ دیکھیے اس سے پہلے پاکستان ثبوت پیش کرتا تھا، وہ ثبوت جو تھے وہ دنیا کے سامنے لائے جاتے تھے اور ہم اپنا کیس پلیٹ کر بھائی یہ دیکھیں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ ادھر سے آ رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ بڑا کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے، اس میں امریکہ انوالو ہے، اچھا اس میں اس ریجن کے اندر رہتے ہوئے انڈیا انوالو ہے، اور پوری طرح سے وہ کیوں نہیں ہوگا اگر ہمارا دشمن $7 بلین کا جو گفٹ جو ہے وہ جو امریکن ان کو دے گئے ہیں، امریکہ ہمارا دوست ملک ہے، ہم اکنالج کرتے ہیں، ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے تاریخی تعلقات ہیں، پاکستان کے امریکہ سے ٹریڈ ہے، پاکستان امریکہ کا نان نیٹو الائی رہا، پاکستان امریکہ کے ساتھ کئی دفاعی معاہدے ہیں جن میں سیٹو سینٹو میں رہا، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی جو ایک سمت کا تعین ہوا اس میں یہ کہ امریکہ اس پہ ترجیح رہا، لیکن اور ہم نے مل کے یہاں پہ دیکھیں سوویت یونین کو جب انہوں نے انویڈ کیا اور افغانستان کے اندر داخل ہو کے یہ پتہ چل گیا کہ جناب یہ مداخلت کریں گے اور اس حد تک آگے بڑھیں گے، پاکستان نے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ نہیں پورے یورپ کو اور پورے ان کے مڈل ایسٹ کو بچایا، اور مڈل ایسٹ کو بچانے کا مطلب یہ کہ ان کی جو شارک ہے جہاں سے ان کو انرجی کوریڈور ان کا جو ہے اس کو بچایا، ہم یہاں رکاوٹ بنے۔ تو اب پھر امریکہ انرجی کوریڈور مزید کھولنا چاہتا ہے ان کے ذریعے؟ نہیں، انرجی کوریڈور نہیں کھولنا چاہتا۔ دیکھیے قومیں غلطیاں کرتی ہیں، یہ کوئی امریکی قوم کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کیا ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں جن کی عقل جو ہے، فہم و فراست جو ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ یہ تو وہ لوگ کابل کے ایئرپورٹ سے جس طرح فرار ہوئے، جس طرح انہوں نے افغانستان کو چھوڑا ہے، اس سے پتہ چل گیا۔ فاروقی صاحب ایک میرا اختلاف ہے آپ سے، یہ بھاگے نہیں ہیں، یہ ان کے حوالے کر کے گئے۔ یہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، میرا آپ سے اختلاف ہے ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس لیے اختلاف اس میں نہیں کرتا کہ انہوں نے بتایا یہ کہ ہم یہاں سے بھی بڑی جلدی میں جا رہے ہیں، یہ وہاں سے جلدی میں نہیں گئے۔ جب آپ کوئی بھی ملک، آپ مجھے دنیا کا کوئی بھی ملک بتائیں، دنیا کی کوئی بھی فورس بتائیں، جب کسی جگہ سے جاتی ہے وہ جاتے ہوئے اپنے ویپن جو ہے ان کو پالش کر کے حوالے کر جاتی ہے، رکھ جاتی ہے، جناب یہ آپ کے لیے رکھے جا رہے ہیں۔ میں اس میں اور ایڈ کر دوں، 2019 کے بعد یہ ان افغان طالبان نے جن کو میں تو ان میں سے کوئی ڈیفرنس نہیں کرتا، کبھی یہ افغان طالبان ہیں اور یہ ٹی ٹی پی ہے، بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے، ایک ہی ہے، انہوں نے فرینچائزز سکے کے دو رخ نہیں بلکہ ایک ہی سکے کا ایک ہی رخ ہے۔ مجھے تو پہلے بھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی، اب بھی کوئی نہیں صحیح ہے۔ اچھا 2019 کے بعد انہوں نے امریکی فوج پر کوئی حملے نہیں کیے، افغان فوج پر کرتے رہے ہیں، ہاں امریکی فوج پر، اور ان کے کہنے پر داعش سے لڑتے رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ جو ایئر فورس کی ہیلپ ہے وہ بھی انہیں اویلیبل رہی ہے۔ دیکھیے تو پراکسی ہونے میں کوئی شک تو کوئی نہیں۔ دیکھیے جو مذاکرات ہوتے رہے قطر میں، مذاکرات ہوتے رہے اس میں امریکن ان سے ایک بات بنواتے رہے کہ جناب آپ ہماری جان چھوڑیں، ہم پہ حملے نہ کریں۔
اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جان چھوڑ دی انہوں نے، آپ پہ حملے نہیں کیے، لیکن انہیں کام تو یہی آتا ہے. لیکن انہیں کام تو یہی آتا ہے، پر اس کے بدلے میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ان تمام لوگوں کو جو آپ کے لیے لڑتے رہے، جو آپ کے نہیں لڑتے رہے، بیسیکلی میں اس بات کو بھی غلط کہتا ہوں، پاکستان نے بنیادی طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، پاکستان نے بنیادی طور پہ ایک ملک کی سالمیت کے لیے جنگ لڑی، پاکستان نے ان کے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کے اندر پناہ دی، پاکستان نے اپنی پاپولیشن کی پوری جو تناسب تھا وہ تباہ کر دیا. محسن کشی کی ہم ایک نے داستان ہے. پاکستان میں 50 لاکھ لوگوں کو پناہ نہیں دی، 50 لاکھ خانوادوں کو پناہ دے دی، لیکن ان کی اولادیں فاروقی پیدا صاحب، ہوئیں. یہ ان کو ان اٹینڈڈ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. مجھے ڈر یہ ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو ایسا فیل تو نہیں ہوتا کہ کوئی نی جرک ریئیکشن آئے؟ ہم انٹیلیجنس بیسڈ ان کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے. ان کا خاتمہ اگر وہ نہیں کرتے تو وی آر آل کیپیبل کہ بھی ان کو ہم انجام تک پہنچا سکیں، یہ جہاں بھی ہوں. دیکھیے ایک نہیں، اس میں تھوڑی سی ایک سٹیٹ کی، ذمہ دار سٹیٹ کی ایک کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم عالمی برادری کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب جو آخری ایک چیز تھی وہ یہ ہو گئی کہ یو این رپورٹ آ گئی. جی، یو این رپورٹ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ لوگ انڈائٹمنٹ ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ یہ انوالو ہیں اور اس ٹی ٹی پی کو کابل میں مکمل سرپرستی حاصل ہے ہر طرح. اچھا، اور وہ لوگ جو ہیں یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ قندھار شورا میں الگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی کابل میں الگ فراڈ بیٹھے ہوئے ہے، ہیں. یہ وہی فراڈ ہے جو ہم سے پہلے ان کی اپالوجسٹ، ان کے سمپتھائزر ہمارے ملک میں کرتے رہے کہ یہ جی بیڈ طالبان ہیں، وہ جی گڈ طالبان ہیں. یہ دھوکہ ہے، اچھا، ایک عرصے تک میں سمجھتا ہوں ایک عرصے تک مسٹیک ہم سے بھی ہوئی اور ہر لیول پہ ہوئی. ہم اس مسٹیک سے باہر آ گئے ہیں اور پوری قوم اس مسٹیک سے باہر آ گئی ہے. موجودہ جو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت ہے وہ سیم پیج پر، اس معاملے میں سیم پیج پر ہے، اور سب کا یہ خیال ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں قصوروار نہیں ہے. کوئی فیسیلیٹیٹر ہے، کوئی ڈائریکٹ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے. اچھا، ابھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ پاکستان کا بارڈر ہے، اس پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جتنے ان کے پروونسز جتنے بنتے ہیں، ان پروونسز میں آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، آپ نے ان کو روکا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو پناہ گاہیں دی بٹھایا ہوا ہے. لیکن ہم نے صرف باتیں تو نہیں کرنی نا، ان کو ایلیمینیٹ بھی کرنا. میں تو دیکھیے ابھی انٹیلیجنس بیسڈ. لیکن میرے پاس اس ٹاپک پہ نا وقت کم ہو گیا. اب یہ امریکہ کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو امریکہ کی طرف ہی لے چلوں. لیکن میں اس پہ آخری بات ہی کر دوں. دیکھیے اب یہ باتیں جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میرا موقف بھی وہی ہے. آج ہمارا کوئی اختلاف کسی بات پہ بھی نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اب باتیں بڑی ہو گئی. یہ جو ہم نے طے کیا نا کہ اب ہم نے ایک آپریشن کے خلاف کرنا ہے، اس کا نام جو بھی ہم آپریشن رکھیں گے، کچھ بھی رکھیں، ہم کامیابی سے آپریشن کر چکے ہیں، ماضی میں کر چکے ہیں. اب ہم دوبارہ آپریشن کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ آپریشن نہیں کرتے تو ہماری سٹیٹ کی ریٹ جو ہے یہ کمزور پڑتی ہے. ہمیں اس سٹیٹ کی ریٹ کو کمزور نہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں. آپ کل کا واقعہ اگر دیکھیں جو ڈی آئی خان والا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو مردان والا واقعہ ہوا ہے، کتنا خوفناک واقعہ کہ دہشت گرد آتے ہیں اور آ کے تو وہ کینٹ پہ حملہ کرتے ہیں. اور کینٹ پہ حملہ کرنے کے لیے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ویپن ہے وہ اس پورے ریجن میں کسی اور کنٹری کے پاس نہیں ہے. جی، اور میں امریکہ کی طرف، وہ ٹرمپ پر بھی حملہ ہو گیا، میں کہتا ہوں اس حملے کی طرف چلا جائے. اس حملے کی طرف آپ نے کیا جانا؟ وہ پاپولر ہو گیا، اس کے تو کام آ گئی گولی. اس کے کام آ گئی گولی. وہ اس کا ایک اینگل بن رہا ہے. جی، آپ دیکھیں اس کا اینگل یہ بن رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کا چہرہ ایسے ہوتا تو یہ کنپٹی میں جاتی، اگر چہرہ ایسے رہا تو وہ کان کو ایک طرح سے چھو کے گزر گئی. یہ دیکھیے وہاں پہ کتنا بڑا فیلئر ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا. جی، اور اس میں کس حد تک سازش ہے ان کی اپنی، کون اس کے پیچھے ہے. امریکن جو ہے یہ دنیا کی سب سے، جو میں یہ سمجھتا ہوں، عقل مند، ذہین اور دوسرے لفظوں میں کلیور ایک قوم بھی ہے. یہ بیڈ سینس میں نہیں میں کہہ رہا، میرے ذہن میں ایک لفظ آیا تھا لیکن میں یوز نہیں کر رہا. ہاں، تو وہ اپنا جو کام وہاں پہ ہوتا ہے اس کا دنیا کو بعد میں 10-20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ کام ہوا. اچھا، ابھی فوری طور پہ انہوں نے کیا کیا؟ فوری طور پہ انہوں نے اس کا الزام لگا دیا ایران پہ کہ جناب ایران نے اس کی، جی، کہ بھی ہمیں ایران سے خطرہ ہے. ایران نے جو ہے وہ جو جنرل قاسم سلیمانی کا جو اس کے آرڈر پہ ہوا تھا
تو اس وجہ سے ہمیں یہ اطلاعات تھیں لیکن وہ بات بن نہیں سکی. بان اس لیے سکی. دیکھیں نا ان کا جو ابھی جو میں دیکھ رہا تھا CNN پہ جو انٹرویو ہوا اس پہ انہوں نے کہہ دیا, کلیئر بات انہوں نے کی کہ ہم دیکھیے جو قاسم سلیمانی کا قتل ہوا اس پہ ہم اس میں قانونی طور پہ ہم ہر جگہ پہ ہر فورم پہ جا کے لڑیں گے, ہم ہر فورم پہ اس پہ احتجاج بھی کریں گے, ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ایک غلط کام کیا, لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے. اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس چیز کو امریکن رائے عامہ جو ہے, پبلک جو ہے, اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بائے نہیں کیا انہوں نے. جو یہ پیش کیا گیا جناب ایک بنا کے ایک پوری سٹوری بنائی گئی اور راتوں رات سٹوری بن گئی. دیکھیے آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور آپ میں ہم سب دیکھ رہے ہیں یہاں سے جس جگہ ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں, یہاں سے ہمارے 100 میٹر کے فاصلے پر, 120 میٹر کے فاصلے پر اگر کوئی شخص موجود ہو, اس کے پاس توپ جتنی گن پکڑی ہو اور وہ باقاعدہ طور پہ آگے بڑھ رہا ہو, حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہو, تو اس کو ان کی آپ کی ایجنسیاں نہیں دیکھ رہی. اچھا یہ ایک اور بھی بات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس پہ پروگرام بھی کرنا چاہوں گا, میرے پاس ڈیٹیل بھی موجود. وہاں یہ جس طرح کے طبقات, جس طرح کا, اب یہ ریپبلکن کا ہی تھا, سپورٹر تھا یہ نوجوان, ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کو بلی کیا جاتا تھا کالج میں, اسکول میں, تو وہ سیپریٹ ہو کے رہتا تھا, یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن ایسے فار رائٹ گروپ, بڑے ایکسٹریمسٹ, بڑے بڑے جو ہیں, بڑے بڑے اسلحے کے ساتھ پھر رہے ہیں, انہوں نے ریکروٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ امریکہ میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی پرائیویٹ آرمیز موجود ہیں. اچھا اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں, کوئی عراق سے لڑ کے آیا ہے, کوئی افغانستان سے لڑ کے آیا ہے, کوئی پائلٹ رہا ہے, یا اور اتنی نفرت ہے ان میں کہ ہم جو ہیں, ہم وائٹ ہیں, ہم سفید فام ہیں, ہمارا مغربی کلچر جو ہے ہم اس کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جو ہے یہ دیکھیے میں یہ توصیف صاحب باقیوں سے برتر ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ تو یہ اسی طبقے سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پوری ہسٹری ہے. اس ہسٹری میں جب مختلف ریاستوں نے آزادی کی جنگ لڑی, وہاں پہ آزادی کی جو جنگ ہوئی, اس جنگ میں جو لوگوں نے جس طرح سے بیہیویئر جو اختیار کیا, اس کو آج تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. ویپن وہاں پہ اتنا زیادہ ہے کہ جو شخص جاتا ہے مارکیٹ میں, وہ جا کے کوئی اور چیز خریدے نہ خریدے, وہ ویپن خرید لیتا ہے. ایون اس وقت امریکہ کی مارکیٹ میں اتنا ویپن ہے کہ ہر تیسرا امریکی اپنے لیے چاہے تو وہ گن خرید سکتا ہے. جی دنیا کا خوفناک ترین, خطرناک ترین. لیکن یہ انڈیویجول سطح پر بھی نہیں ہے سر. نہیں وہاں گروپ بنے ہوئے ہیں, ان کے ممبرز کی تعداد ہزاروں میں ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جارجیا میں یہ کر کے دکھایا, 2017 میں انہوں نے نیو یارک میں کیا, واشنگٹن ہل پر جو حملہ ہوا بالکل وہ بھی یہی سارے لوگ تھے. اور وہاں پہ دیکھیں نا, ابھی وہاں پہ اور مختلف ان کی تنظیموں کے نام ہیں, اور نسل پرستی پر جی بالکل تمام نسل پرستی, اور یہ نسل پرستی والا جو ایلیمنٹ ہے, یہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب یہ فار رائٹ کے لوگ انہیں کہا جاتا ہے, فار رائٹ کے جو لوگ ہیں, جو پچھلے سے پچھلا الیکشن ہوا جس میں ٹرمپ آئے, تو وہ ان کی امریکی قوم کا یہ اختیار ہے, وہ جس کو چاہے وہ حکومت دے دے. لیکن یہ ہے روکنے کی کوشش کی گئی. امریکہ نے پوری دنیا میں, اس الیکشن نے پوری دنیا میں ایک ایسا ٹرینڈ دیا جس ٹرینڈ کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی سیاست متاثر ہوئی, جگہ جگہ پہ ہماری متاثر ہوئی. جگہ جگہ پہ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نام نہاد نیشنلزم کے نام پر, اور نیشنلزم کے نام پر, اور اپنی مقبولیت کے نام پر, اور جس پاپولزم کی ہم پہلے ایک پروگرام میں آپ کر چکے ہیں, بلکہ ہم 2-3 کر چکے ہیں, اس کے نام پر جس طرح سے انہوں نے یہ ایک ٹرینڈ ایک شروع کیا, یہ ٹرینڈ اس وقت جو ہے وہ پورے عروج پر ہے. اور اب پھر مجھے یہ شک یہ پڑ رہا ہے کہ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ ابھی جو یوکرین کی جنگ جو ہو رہی ہے, وہاں بھی جو لوگ اس وقت مارے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے خیال میں کیا یہ صرف یوکرینی ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں وہاں پہ امریکہ رشیا کا؟ ہاں جی بالکل. وہاں مختلف ملکوں سے آئے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ وہاں پہ اس جنگ میں شریک ہیں, ونگار دینے آئے ہیں, ونگار دینے کے لیے آئے ہیں. سو یہ دیکھیے, یہ مجھے شک یہ ہے کہ جو ایک توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ الیکشن ہوگا امریکہ کا, تو اس کے بعد ایک خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کو اقتدار مل جائے گا, اور جب ٹرمپ کو اقتدار مل جائے گا تو ان کی پیوٹن کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور پھر ٹرمپ جو ہے وہ اس سے نہیں. لیکن امریکہ میں وہ فورسز, لیکن میں آپ کو ایک اور خبر بھی تو ہے نا
جو بائیڈن نے مشروط جو ہے دستبرداری کا بھی اعلان کیا ہے کہ اگر میرا کرونا سیریس ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لوں، ایک کنورسیشن لیک ہوئی ہے اسپیکر جو ہیں وہ نینسی پیلوسی کی اور ان کی، اور اس میں بھی آپ نے وہ پڑھا ہی ہوگا، تو وہ کیسا نظر، یہ میرا خیال ہے کینڈیڈیٹ تو چینج ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، کینڈیڈیٹ ان کا دیکھیے، کینڈیڈیٹ ان کو تبدیل کرنا اس وقت جو فرسٹ ڈیبیٹ ان کی ہوئی وہ بڑی پور تھی، اور مطلب یہ ہے کہ کچھ اچھی چیزیں وہاں بھی ہوتی ہیں، امریکہ میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھی چیز ایک یہ بھی ہے، نہیں ہم نے امریکہ کو ولن کے طور پر تو پورٹری نہیں کیا، ہم تو امریکہ کو ایک سپر پاور کے طور پر اور دنیا میں ڈسکس کر رہے ہیں، لائک اینی ادر بہت سے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل کنٹری بھی ہے۔ اچھا، اور وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے پریزیڈنٹ کے لیے جو انتخاب کرنا ہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ یار اس شخص میں کتنی صلاحیت موجود ہے، کیا یہ کسی ایسی اپنے گھر کے لیے وہ سیانے اپنے گھر کے لیے سیانے کہ دنیا میں کوئی ایسی اچانک کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو کیا ہمارا پریزیڈنٹ اس پہ جو ری ایکشن دیتا ہے وہ درست دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا؟ ابھی مجھے اس دنیا میں وہ ڈفر ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، تو اپنے ملک میں وہ سمارٹ بلکہ میں آپ کو اس میں نیتن یاہو کا ایک حوالہ دے دوں، جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا کہ جناب مجھے جس دن یہ ایران نے ہم پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں جب ہم حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ ایکشن لینا چاہتے تھے، تو ہمیں بائیڈن نے کہا کہ آپ کی ایگریشن کے جواب میں ایران کو یہ ایکشن لینا پڑا، اور اب جو آپ کریں گے یہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا، یہ نیتن یاہو کے مطابق، اور اسرائیلی میڈیا نے اس کو باقاعدہ طور پہ پبلش بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اسی کو جواز بناتے ہوئے اسرائیل نے بائیڈن کو ذمہ دار قرار دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن میں کہیں کسی ایسے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور وہاں پر یہ ریپبلکن اسپیشلی یہ جو فار رائٹ گروپس ہیں، یہ تو اسرائیل کے بڑے حامی ہیں، بڑے سپورٹر ہیں۔ اچھا، آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی نے سروے بھی کروایا، اس میں 3-4 جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے سیکریٹلی کروایا، پھر اس کو ظاہر ہے خود ہی ریلیز کیا ہوگا، ڈسکلوز کیا ہوگا۔ مشیل اوباما کینڈیڈیٹ تو نہیں بنتی، وہ انہوں نے ہمیشہ انکار کیا، لیکن وہ سروے کے مطابق اگر اگست میں بھی مشیل اوباما اگر کینڈیڈیٹ بنتی ہیں تو ٹرمپ جو ہیں وہ 39% ووٹ حاصل کریں گے اور وہ 50%۔ اتنا بڑا ڈیفرنس بھی موجود ہے۔ ایون کیملا ہیرس بھی جو ہیں وہ بھی ایون ٹرمپ سے آگے نظر آتی ہیں۔ یہ گولی والا جو معاملہ ہے، اس کے بعد بھی یہ سروے ریلیونٹ ہے؟ نہیں، یہ سروے ریلیونٹ ہے۔ اچھا، ہاں، سروے ریلیونٹ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ دیکھیے جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی نا، اس میں دیکھیں نا امریکہ کی جو اس وقت سوسائٹی ہے اس کی کمپوزیشن دیکھیں نا، کہ کتنے کہاں پہ کتنے گروپس ہیں۔ وہاں پہ ایشین ہیں، وہاں پہ افریقی ہیں، وہاں پہ جو امریکن ہیں وہ ہیں، وہاں پہ جو سفید فام ہیں وہ ہیں جو ٹرمپ کی حمایت کے لیے باہر نکلے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، ہیومن رائٹس کی جو فورسز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ بہرحال یہ جو بائیڈن کی ضد نے نقصان پہنچایا ہے جو تھوڑا لیفٹ مائنڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، ویمن رائٹس کے لیے جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ دونوں خواتین ایسی ہیں جن میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ کیونکہ جو مشیل کا جو معاملہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خامند کے ساتھ جو سارا ٹائم گزارا وہ بڑا ایکسپیرینس کا ٹائم ہے، اور میرے اپنے خیال کے مطابق اگر آپ اور پھر خامند مرد اول کے طور پر بھی موجود ہوں گے نا، ایکسپیرینس موجود ہوں گے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ میں اس وقت جو پریزیڈنشل الیکشن جو نومبر میں ہونے جا رہا ہے، اگر اس الیکشن میں کوئی ایسا فیس سامنے آتا ہے جو کہ دنیا کو تھوڑا ریلیف دے دے، تو آئی تھنک سو کہ آپ پوری دنیا کی اکانومی کو چینج ہوتا دیکھیں گے، آپ پوری دنیا معاملات کو چینج ہوتا دیکھیں گے، آپ پوری دنیا میں جو سماجی ایک معاملات ہیں ان کو آپ تبدیل ہوتا، لیکن اسرائیل پر چینج ہوتا ہم نہیں دیکھیں گے، وہ فلسطینی خود ہی کروائیں گے۔ خیر، وہ بنگلہ دیش کا جی معاملہ ہے، سرکاری ملازمتوں میں کوٹا جو ہے بڑا وائلنٹ مظاہرے وہ جو ہیں یونیورسٹی کے نوجوان ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں، تو کیا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی وہ کوٹا جو ہے جو گورنمنٹ نے مختص کیا وہ 2018 میں ختم بھی کر دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ سے آ گیا۔ دیکھیے یہ 56% بنتا ہے۔ یہ نہیں، یہ دیکھیے یہ بیسیکلی انہوں نے شروع کیا تھا 71 کے بعد،
جی ظاہر ہے 71 کے بعد ہی بنے ہیں فاروقی صاحب. نہیں 71 کے بعد میں اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو رضاکار کہا جاتا ہے. جی سوری یہ وہ لوگ ہیں جن کو آزادی انہوں نے نام نہاد جو آزادی تھی اس کے جو ہیرو جو لڑے ہیں مکی بانی کی طرف ان کی فیملیز جو تھی یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف اس وقت ایکشن لے رہے ہیں ان کو رضاکار کہا جاتا ہے. ان کے لیے لفظ اس نے حسینہ واجد جو وزیر اعظم ہیں بنگلہ دیش کی انہوں نے استعمال کیا اور اس کی وجہ سے یہ سارے فسادات ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا. میں دو لفظ آپ کو بتا دوں نا. بیسیکلی ان لوگوں کے لیے وہ تمام لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور جنہوں نے 2018 میں جو آپ فیصلہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو کیا تھا ان لوگوں کے لیے یہ لفظ وہاں رضاکار استعمال کیا گیا. اچھا اب جو حسینہ واجد نے کہا ہے, حسینہ واجد نے اب یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اس میں ایک تو جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے وہ پارٹی کے لوگ آ گئے, دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ جماعت اسلامی کے لوگ آ گئے, اور تیسرا انڈائریکٹلی وہ الزام یہ لگا رہے کہ یہ پاکستان کے جو حامی ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس لیے رضاکار کہا. اب وہ اس کوٹا سسٹم تو وہ جو اس کی پارٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے لوگوں کے سروں پر ہٹ کیا اور 5 لوگ مارے گئے اور 400 زخمی ہوئے. اب وہ جو لوگ جو کوٹا سسٹم کے جو مخالف ہیں وہ بیسیکلی بنگلہ دیش کے وہاں کے ہی نوجوان ہیں نا. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ بھی آپ ان کو کس کوٹے میں کس کھاتے میں آپ مسلسل 30% کوٹا ہے جی. وہ جو سو کالڈ مکتی بانی کے جو دہشت گرد تھے کہ بھی ان کے گرینڈ چلڈرن کو بھی 30% کوٹے میں, اور پھر اس میں بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ قابلیت نہیں اپنی شو کر سکتے ایسے امیدواران جو کوٹے میں آتے ہیں, اس میں 10% وہ ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس کا بھی ہے معاملہ, 5% جو ہے. توصیف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جب مکتی بہانی بنی تھی تو اس کو بنانے میں ظاہر ہے سب سے بڑا رول جو تھا وہ انڈیا کا تھا. انہوں نے وہاں گنڈے بھرتی کیے. جی انہوں نے وہاں پہ گنڈے بھرتی کیے جو نہیں بھی تھے ان کو بنا لیا. وہ لوگ ایسے بھرتی وہاں پہ ہوئے جن لوگوں نے جا کے پوری اپنی سوسائٹی کو متشدد کیا اور ان کو تشدد پہ آمادہ کیا. اب انہی لوگوں کو جب یہ بھی پھر مسالہ ہی بیچا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے اور کیا ہے. 30% کوٹا ہے جی ان کا. یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے نا. دیکھیے بڑی ایک بنیادی وجہ ہے, ایک اپنا ووٹ بینک اور نمبر 2 انڈیا کو خوش کرنا. ٹھیک ہے. یہ انڈیا کو آپ دیکھیے نا آج کے دن میں حسینہ واجد نے دوسرا جو کام کیا کہ ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, ایک پروجیکٹ تھا سیم اس پروجیکٹ پہ دریا تیسا اس کو کہتے ہیں. وہ پروجیکٹ جو تھا اس میں انڈیا اور چائنا ان دونوں کا انٹرسٹ تھا. حسینہ واجد نے وہ دورہ جو ہے وہاں کا چائنا کا دورہ وہ ادھورا چھوڑا اور چھوڑ کے واپس وہ آ گئی ہیں. اچھا اب یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے جی آپ پورا نہیں کر سکی تو میں تو دس از میسیجنگ. ہاں یہ میسج. اچھا اب وہ وہاں پہ انڈیا کو ایک سپیس مل رہی ہے, مسلسل سپیس مل رہی ہے. ابھی مودی کی جو تاج پوشی ہوئی وہاں پہ دلی میں تو اس تاج پوشی میں شرکت کے لیے بھی وہ حسینہ واجد وہاں پہ گئی تھی. ان کا تو بنتا ہے. ہاں تو ان کے الیکشن کے لیے باقی پارٹیوں کا بائیکاٹ کرواتے ہیں اور ان کا صدر صاحب کا انڈیا نے کہا اس نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ ہم انٹرفیئر کرتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ اس وقت چل رہی ہیں. اور اس میں بہت اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بحیثیت اسٹیٹ کے کسی ایک معاملے میں اس میں کومنٹس نہیں دے رہا. ہماری دلچسپی نہیں, ہمارا لینا دینا نہیں. ہم جتنی یہ گفتگو کر رہے ہیں ہم یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جو اوورآل ایک جو انٹرنیشنل. لیکن یہ جو انڈیا اتنی, سر میں اور ٹاپک کی طرف لے ہوں, انڈیا جو اتنی مسل فلیکسنگ کرتا ہے کہ ہم بڑی پاور بن گئے ہیں, یہ جو انڈیا میں ہوا ہے کبھی 2200 ملازمتیں تھیں انڈین ایئر لائن میں, وہاں 25,000 لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہاں ایک طرح کا سٹیمپیڈ, اس کو سٹیمپیڈ کو ہم کیا اردو میں کہیں گے, وہ بھیڑ جو کیا اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے, یہ میرے ذہن سے نکل گیا. اچھا جب ہوتی ہے ہاں جی, ایک فرم میں کوئی گجرات میں کوئی 100 نوکریاں تھیں, وہاں پر کوئی 15-20 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے. تو پھر میں نے وہ دیکھنا شروع کیا تو جی دنیا میں اس وقت بے روزگاری کے حساب سے 30% جو بے روزگاری کے ساتھ شرح کے ساتھ انڈیا سب سے آگے ہے. تو 8% کی جی گروتھ کا اس کے ساتھ دعوے کے ساتھ 2023 کا جو ان کا ہے, اتنی بڑی ان امپلائمنٹ, یہ تو ایک بام ہے ان کے لیے. آپ نے خیر یہ بڑی اچھی بات کیا تھی. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کہا گیا اور بڑا دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے جی برطانیہ کو بھی ریپلیس کر دیا ہے. کیا بات. ہاں ہم اس سے بھی بڑی اکانومی بن گئے. تو کسی نے کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں
کہ آپ کے یہاں پہ $2200 پر کیپیٹا انکم ہے اور برطانیہ کی پر کیپیٹا انکم بتائیں کیا ہے؟ آپ کا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا اور ان کا 1.40 کروڑ آدمی لے کے آپ کا اور بیٹھے ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ کا زمین آسمان کا فرق ہے. ایون ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ جتنی چپاتی کھاتے ہیں نا، جس سائز کی آپ چپاتی کھاتے ہیں، انڈیا میں اس سائز کی چپاتی تک نہیں بنتی. آپ وہاں پہ جو فوڈ آپ کو ملتا ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے کافی نہیں ہے. لوگوں کو وہاں پہ جو خوراک ملتی ہے کھانے کے لیے، تو یہ سب آئی واش ہے. پھر اسی بنیاد پر وہ مساجد پر حملہ کر دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے. وہاں پہ دیکھیے، دیکھیں نا، وہاں مساجد وہاں پر پہ ایک ایک مسجد خاص پر بھی حملہ طبقہ، ہوا وہاں ہے. پہ ایک خاص طبقہ دیکھیے انڈیا میں ایک یعنی میرے کہنے کا بدترین مقصد یہ کہ پھر ہندوتوا بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ہندوتوا بیچنا بھی، میں اس کو بھی ایک ایشو کہوں گا، لیکن وہاں پہ ایک بدترین قسم کا سرمایہ دار طبقہ وجود میں آ رہا ہے. 40% جو ویلتھ ہے، ہاں، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، وہ صرف 1% طبقے کے 1% ساتھ ہے. طبقے کے پاس. تو وہ ترقی اس طرح نظر آ رہی ہے. وہ اور جو تقسیم ہے ویلتھ کی، وہ اور نہیں انہوں ہے. نے طے کیا کہ جناب ہم اپنے شادی بیاہ اور اس طرح کے ایونٹس کریں گے، اور کر کے اس میں کر کے تو یہ سارا کچھ لے آئیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. انڈیا رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا کنٹری ہے. وہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ وہاں انہوں نے ترقی بھی کی، لیکن اس ترقی کا کیا ثمرات جو ہے عوام تک پہنچے ہیں، پبلک تک پہنچے ہیں؟ وہ تو نظر نہیں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں بے روزگاری ہے، یہ تو آپ نے جو فگر بتائی، میں تھوڑا سا یہاں اختلاف کر آپ لوں. ضرور چیک کر لیجئے گا. وہ نہیں، میں چیک ضرور، اس کو یہ کوئی چیک کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن حالات اس سے کہیں برے ہیں انڈیا میں. ٹھیک، حالات جو ہیں وہ اس سے کہیں برے ہیں انڈیا میں. وہاں پہ جو روزگار کی صورتحال ہے، وہ ان کے جو پبلک تک بہت دیکھیں، پبلک وہاں پبلک کو آپ اور پھر جو ان کا سرمایہ دار ہے، آپ ایک چھوٹی وہ سی 1.40 کروڑ کو نظر میں نہیں نہ لا رہے. وہ مشینری وہ لا رہے ہیں جو کہ خود سے کام کرتی ہے. وہاں کم سے کم آپ توصیف صاحب ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیں کہ جب نریندرا مودی نے اپنا یہ الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کو جا کے تو گھر بنانے کے لیے پیسے دینے شروع کیے، جس گھر میں جا کے تو اس نے لوگوں کو پیسے دیے. جہاں بیٹھ کے تو وہ ہم نے دیکھا، جو سارا پروپیگنڈا وہ جو کرتے ہیں، وہ جو دکھایا گیا، وہاں پہ جو ان کو پیسے ملے وہ 3.5 لاکھ روپے تھے. کسی گھر کو بنانے کے لیے کیا 3.5 لاکھ روپے کافی ہوتے ہیں؟ آئی واش، یہ فراڈ ہے. سو یہ صورتحال ہے وہاں. بس اسی لیے وہ ہندوتوا بیچتے ہیں. اور مسجد پر بھی ایک حملہ کیا. بس وہ نارتھ انڈیا میں یہی، لیکن بکا نہیں، باز نہیں آئے. نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے حالات دیکھیے نا، حالات تبدیل یہ ہوئے ہیں. حالات یہ تبدیل ہوئے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے راہول کو جو راہول کی سپیچ ہے، یقینی طور پہ اس کو تھوڑا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی سپیچ میں کم از کم یہ تو ثبوت دیا کہ بھئی میں مسلمانوں کو بحیثیت قوم ایکنالج کرتا ہوں، بحیثیت مذہب اسلام کو ایکنالج کرتا ہوں. بلکہ اس نے سب کا نام لیا. اس نے سب کا نام لیا. لیکن میں اسپیشلی مسلمانوں کے حوالے سے اس لیے کہتا ہوں کہ جو نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف، کم از کم وہاں پہ تھوڑا سا ریلیف یہ ملا کہ یار کوئی شخص، کوئی پارٹی، کوئی فرد، کوئی گروہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو تھوڑی کہیں بات کرنے کے لیے تیار سینس پریویل کہیں کر سکتی ہے. سینس کہیں پریویل کر رہی ہے. اب آ جاتے ہیں موساد پر. موساد نے 2018 سے لے کر 7 اکتوبر 2023 تک سٹیٹسٹکس کے مطابق مبینہ طور پر 2700 لوگوں کی سیاسی بنیادوں پر قتل کیا. 2018 سے لے کر 2023 اکتوبر تک. اور 1949 سے لیں کہ موساد نے کن کن لوگوں کو اور کتنے بڑے بڑے فگرز کو قتل کیا، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ ہم نے کبھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی. ہزاروں لوگ ہیں صرف فلسطین میں بیٹھے ہوئے نہیں، اگر انہوں نے کہیں باہر بھی پناہ لی ہوئی ہے تو ان کے خاندانوں سمیت ان کو قتل کر دیا گیا. اس میں سب سے بڑا جو میں آج ٹاپک کے طور پر لینا چاہتا ہوں، ابھی وہ جو میں نے کہا نا کہ سنگاپور میں وہ جو 6 لوگ جو ہیں سائنائڈ سے قتل کیے گئے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کس بنیاد پر ہے. ان کے وہ جو ٹی پاٹ تھا اس میں سائنائڈ ملائی گئی تھی، اور 6 کے 6 نے کافی پی اور وہ سارے کے سارے فوراً ان کی جو ہے موت ہو گئی. جو ان کو دینے والا تھا وہ بھی مر گیا. اس میں وہ بھی مر گیا. یہ مطلب یہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ بھی مر گیا. تو اس سے مجھے یاد آیا کہ اس پر سب سے بڑی شخصیت فلسطین کی آزادی کی یاسر عرفات صاحب
پی ایل او کے رہنما تھے، انہوں نے ہی معاہدہ کیا اور یہ جو قیدی سا فلسطین بنا جس کا نہ فضا اپنی تھی نہ ساحل اپنا تھا، اس کے وہ سربراہ بنے۔ انہوں نے تو اپنا پھر جو معاملہ ہے یہ فلسطین بنا کر انہوں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پانی یا ان کی دوائیاں تک اسرائیل کے تھرو آتی تھی، ویسے تو آ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ نہ سرحد اپنی نہ فضا اپنی۔ تو وہ پہلے تو یہ تھا کہ 2004 میں کہ جی وہ اپنی موت آپ مر گئے، لیکن میں اس میں بھی آؤں گا، یہ پروپیگنڈا اتنا غلیظ ہوا یاسر عرفات کے ساتھ جو ایک فلسطینی مجاہد تھے، وہ بھی میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا۔ تو باقی فلسطینی بھی قید ہوئے اور یاسر عرفات کو تو انہوں نے موت تک دیکھیے میں آپ کو پہنچا بتاؤں، یہ 72 میں اسرائیل نے ایک آپریشن شروع کیا تھا، اور وہ آپریشن جو 72 میں شروع ہوا یہ 92 تک جاری رہا۔ 20 سال انہوں نے ایک آپریشن کیا، یہ موساد کا خفیہ آپریشن تھا جس دوران بے شمار فلسطینی شخصیات کو شہید کیا گیا، جگہ جگہ پہ کہیں ان کو کسی کو مالٹا میں، کسی کو شام میں، ایون مصر کے سائنسدان تک قتل کر دیے گئے، وہ حالانکہ مصری شہری ان تھے، کے سائنسدان تک قتل کر دیے گئے۔ اور آپ نے مصر کی بات کی تو میں آپ کو اس میں ایک لفظ اور بھی ایڈ کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے حسنی مبارک کے خلاف جو حسنی مبارک کا تختہ الٹا گیا، حسنی مبارک کا تختہ الٹنے کے پیچھے جو اصل بات یہ تھی کہ 9 نیوکلیئر ری ایکٹر جو تھے وہ مصر میں انہوں نے انسٹال کیے تھے۔ چلیں آج ہم یاسر عرفات میں صرف ایک لفظ صرف بتا دوں، یہ ایسی انفارمیشن کے طور پہ جس کے بارے میں اسرائیل نے کہا کہ ایک نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے وہ ایکٹیو ہے، تو اس کی سزا کیا دی کہ وہاں پہ تاجروں کو، وہاں پہ اور مختلف طبقات جو تھے ان سب کو ابھارا گیا اور کیا گیا۔ یہ 72 والا جو آپریشن شروع کیا گیا وہاں پہ، یہ 20 سال تک جاری رہا، اور یہ باقاعدہ طور پہ موساد کا آپریشن تھا۔ اس میں سب سے بڑی شخصیت تو یاسر عرفات ہی ہیں جو شہید ہوئے۔ اچھا یہ پہلے تو وہ دفنا دیا گیا ان کو۔ اچھا اس میں جو معاملہ ہوا کہ ایک زہر ہے پلونیم، وہ اسی ریاست کے پاس ہوگا جس کا کوئی نیوکلیئر ریئیکٹر ہو، نیوکلیئر یعنی کہ ہتھیار ہو اس کے پاس، یا ایون سول نیوکلیئر بھی اس کے پاس صلاحیت ہو، تو اسی کے پاس ہو سکتا ہے۔ اور یہ چینی کے ایک دانہ ایک شخص کی موت کے لیے کافی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا وہ انہیں وہاں پر رملہ میں موجود تھے، وہاں پر بیمار ہوئے، 1 مہینے کے لیے بیمار ہوئے، فرانس میں چلے گئے، ٹیسٹ ہوتے رہے، کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد میں یہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں الجزیرہ کو کہ انہوں نے سب سے پہلے، یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بڑی کلاسک سٹوری ہے، انہوں نے یہ ٹیسٹ کروائے جو ان کی وائف تھیں سوہا عرفات، وہ فرانس میں مقیم ہے، ان کے ذریعے ان کے جو پرانا لباس تھے، جو اس وقت جس ٹوپی کو پہن کر وہ وہاں سے فرانس لائے گئے، اس میں کچھ ان کے بال موجود تھے۔ پھر فلسطینی اتھارٹی کو مجبور کیا کہ آپ ہمیں ایگزیوم کرنے دیں، ان کی جو باڈی ہے ان کی قبر کشائی بھی ہوئی، اور اس میں سے پھر یہ پتہ چلا کہ 36% آفٹر سو مینی ایئرز وہ پلونیم غائب بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود 36% جو ہے ان کے بالوں میں، ان کی ہڈیوں میں پلونیم پایا گیا۔ یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، یہ اپرووڈ ہے۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ جب اس پہ مزید بھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ اس پہ اور بھی غور کریں، دنیا کی مختلف ایجنسیز جو ہیں وہ مل کے کام کرتی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ موساد کو دنیا کی موساد کا اور را کا نیکسس ہے جی۔ میں اسی لیے میں نے کہا کہ موساد کو نہ صرف را بلکہ دنیا کی کچھ اور بھی طاقتور ایجنسیاں جو ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ جتنے آپریشن ہوتے ہیں، یہ ابھی جو غزہ والا سارا جتنا واقعہ ہوا، جو انٹیلیجنس آپریشن جس بیس پہ جہاں جو حملے ہو رہے ہیں، جو ملک اس میں سپورٹ کر رہا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ابھی غزہ شہر میں جو اٹیک ہوا اس میں امریکہ کی طرف سے جو ہے ٹپ آئی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ہیلپ کی اس میں۔ تو جتنا کچھ بھی یہ سارا ہے، یہ کوئی کسی ایک ایجنسی کا نہیں کیا جا رہا، لیکن اس میں یہ ہے کہ موساد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک بدماش تنظیم بن چکی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی بنی ہے یہ پہلے دن سے؟ نہیں، پہلے دن سے ہی ہے۔ اب آپ بھی واضح بات کریں، وہ پہلے دن سے وہ یہی ہے۔ اچھا، ان کا کام ہی یہی تھا۔ اور پھر دیکھیں نا، اور پھر ایک تنظیم ایسی ہے جس کے پیچھے اس کی پوری گورنمنٹ کھڑی ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اس سے سارے کوورٹ آپریشن جتنے بھی کرواتی ہے
گورنمنٹ اس سے ان کے پاس کون کون سے زہر ہیں؟ انہوں نے خالد مشال کو بھی زہر دیا، پھر اس کا پکڑے گئے، اینٹیڈوٹ دینا پڑا. اچھا، اس کے یاسر عرفات کے معاملے میں بھی جب کچھ شک ہوا تو کہا گیا کہ بھی ان کا اینٹیڈوٹ دے دیں، لیکن جس نے مارنا تھا وہ اینٹیڈوٹ تھوڑی، وہ پکڑے بھی نہیں گئے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو فلسطینی اتھارٹی یہ چاہتی تھی کہ UN کمیشن اس کی تفتیش کرے، لیکن سوہا عرفات نے کہا کہ یہ ٹائم گین کریں گے اور اس وقت تک، اس کی کوئی خاص لیمٹ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پولونیم غائب ہو جائے گا یا اس کے اندر جو زہر کے اثرات ہیں ان کی باڈی سے چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے طور پر یہ کرمنل انویسٹیگیشن کی درخواست دی. پھر سوئٹزرلینڈ کی لیب اور فرانس کی لیب جو ہے وہاں سے تصدیق ہو گئی. اب فلسطینی اتھارٹی کو جانا نہیں چاہیے کہ بھی یہ ایک کس کے پاس؟ UN کے پاس. کیا کرے گی وہ؟ رجسٹر تو کریں. دیکھیے، مان لیا، پوری دنیا نے مان لیا ایک روگ سٹیٹ کے طور پر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہہ دیا ایک روگ سٹیٹ کہہ دیا، انہوں نے کہا نسل کشی ہو رہی ہے. سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر کسی کا قلعہ مضبوط ہے، اگر وہاں پہ کوئی اس کے ساتھ وہ کوئی ایسے جڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کس طرح قتل عام کر رہے ہیں. آپ کو یوکرین کی فکر پڑ جاتی ہے، آپ کو دنیا کے کسی اور خطے کی فکر پڑ جاتی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ نے کیا کیا اس غزہ کے ساتھ. آپ نے چھوٹے سے خطے پر اتنا، آپ نے نیوکلیئر، جس طرح آپ نے نیوکلیئر جتنا ہیروشیما پہ اور جتنا ناگاساکی پہ آپ نے جو مواد گرایا، آپ اس سے زیادہ وہاں پہ گرا چکے ہیں. آپ کو 2 دہائیاں لگیں گی غزہ کو صاف کرتے ہوئے. آپ نے تباہی اور بربادی کی جو مثالیں قائم کی ہیں، اور ان کو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اچھی بات ہو گئی کہ الجزیرہ نے اس پہ ایک رپورٹ دے دی، بڑی زبردست، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے. آپ اس میڈیا کو بلا کے دکھائیں، آپ کہیں CNN کو اس پہ رپورٹ کریں، آپ کہیں فاکس کو اس پہ رپورٹ کریں، آپ کہیں جو باقی ممالک، یورپین ممالک ہیں جن کا بڑا آزاد میڈیا، بڑا لبرل میڈیا اور بڑا وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، بھائی آپ دیکھیں جی وہ فلاں بندہ کہیں کسی جگہ پہ اس کو جیل میں کہیں ایسا نہ ہو جائے، فلاں بندے کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. آپ کو ساری دنیا کی فکر پڑی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے وہاں پہ کتنی ایسی عورتوں کو مارا ہے جو حاملہ عورتیں تھیں، جن کے بچے جو ہیں ان کے بچوں کو مارا ہے. پیچھے کیا بات رہ ان کے جسم میں مر گئے. میں نے کل دیکھ رہا تھا، ایک بچی ہے 4 سال کی بچی ہے، اور اس کا خاندان کا کوئی بندہ جو ہے اسے لک آفٹر کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا. کوئی نہیں، ایسا ہی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یوکرین تو یہ ہے نا کہ روس کو گھیرا دینے کے لیے مفادات ہیں، اور یہ وہاں کا تھانے دار ہے، لیکن یہ کام کہیں تو رکنا ہے نا. ہمیں ان کو ایکسپوز اپنے طور پر تو کرنا چاہیے. اتنا بڑا لیڈر، فلسطین کی ریاست کا سربراہ، وہ زہر خورانی سے مار دیا جائے، اور ایسے سینکڑوں ہزار. ابھی آپ دیکھیں، ابھی ایک اور بھی بات، شام میں جو حملہ ہوا ہے، اب دیکھیں وہ بھی تو اسیسینیشن ہے نا، جو شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا. بالکل ایسے ایران نے بلا وجہ تو حملہ نہیں کیا اسرائیل نہیں. ابھی دیکھیے نا جو قاسم سلیمانی والا کیس سارا بنایا، اسی کو بیس بنا کے آپ نے، اچھا ایک طرف آپ نے حملہ کیا، آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا، اور دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ یہ بتا رہے ہیں جناب ہم نے وہ، آپ نے جو کچھ یہ کیا ہے شاید قاسم سلیمانی کی وجہ سے آپ نے کر دیا. یہ ایک کیا ہے، ایک آپ ایک ملک پر جس کا کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی یہاں پہ بیٹھ کے، تو آپ اس پر یہ الزام لگا کے تو ساتھ ہی آپ اس کو مجرم جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن جو روگ سٹیٹ ہے، اس کی جو روگ ایجنسیاں ہیں، اس کی جو روگ حکومت ہے، اس کی جو نسل پرست حکومت ہے، اس کی جو نسل پرست ایجنسیاں ہیں، ان سب کو آپ نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے. وہ دنیا میں جو چاہتا ہے. بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب. اور ناظرین آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ ابھی تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی تو یہ فلسطین کے جو لیڈر یاسر عرفات پورے ایک مزاحمت کے ہیرو کے طور پر پوری دنیا میں اور اسپیشلی مسلم امہ میں جانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے، غلیظ پروپیگنڈا، کہ انہیں ایڈز ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا کوئی علاج جو ہے وہ ان پر کارگر نہ ہو سکا. جبکہ اب پتہ چلا ہے کچھ سال پہلے بلکہ کہ یہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا اور اس زہر کا نام تک بتا دیا گیا ہے، اور وہ زہر کہاں پر پیدا ہوتا ہے یہ بھی اب آپ کو ہماری ڈسکشن سے بخوبی علم ہو گیا ہوگا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.